بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ائمہ کرام کو مبارکباد ہو کہ حکومت پنجاب کی طرف سے آپ کے لیے 25,000 کا وظیفہ مقرر ہو چکا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ چٹخارے دار اور کڑی شرائط بھی حکومت نے رکھی ہیں۔ 25,000 آپ کو ایسے نہیں ملے گا، آپ کو ان شرائط کو فالو کرنا پڑے گا۔ وہ شرائط میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ذرا دل و دماغ کے دروازے کھول کر اور کانوں کی کھڑکیاں کھول کر سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ یہ 25,000 ہمیں منظور ہیں یا نہیں منظور ہیں۔ تو تیار ہو جائیں۔ 10 شرائط، تلک عشرۃ کاملہ، 10 شرائط حکومت نے رکھی ہیں۔ ان شرائط کو فالو کرو گے تو پھر 25,000 آپ کو ملے گا۔ نمبر 1، ائمہ کرام کا ڈیجیٹل ڈیٹا اسپیشل برانچ اور CTD کو منتقل کیا جائے گا۔ آپ کا جو ڈیٹا ہے، آپ کی جو تعلیمی قابلیت ہے، آپ کا علاقہ کون سا ہے، آپ کا شناختی کارڈ کہاں کا ہے، تمام کا تمام ڈیٹا آپ کا اسپیشل برانچ اور CTD کو منتقل کیا جائے گا۔ نمبر 1 شرط جو حکومت کی طرف سے ہے۔ اور نمبر 2، سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد 25,000 روپیہ آپ کو ہر ماہ ملے گا۔ اور نمبر 3، ہیٹ سپیچ اور اینٹی اسٹیٹس سرگرمیوں پر سخت کارروائی ہوگی۔ یعنی آپ ایسی کوئی اشتعال انگیز باتیں کسی مسلک کے خلاف یا ریاست کے خلاف نہیں کر سکتے، اس پر مکمل آپ کو پابندی ہے۔ اور نمبر 4، پہلی دفعہ خلاف ورزی کرنے پر ائمہ کو وارننگ الارم موصول ہوگا۔ نمبر 4، اگر آپ حکومتی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کوئی ایسی آپ نے تقریر کر دی، بیان کر دیا جو ریاست کے خلاف ہے یا کسی بھی فرقہ کے خلاف ہے، جماعت کے خلاف ہے، تو آپ کو فوراً الارم موصول ہوگا بھائی کہ ہوشیار ہو جاؤ، آپ نے کیا کیا ہے، پہلی وارننگ آپ کو مل جائے گی۔ اور نمبر 2، دوسری دفعہ خلاف ورزی کرنے پر 3 ماہ تک آپ کا وظیفہ 15,000 ہوگا۔ وارننگ کو آپ نے قبول نہیں کیا، پھر آپ نے خلاف ورزی کی ہے، حکومت کے خلاف بولے ہیں یا کسی جماعت تنظیم کے خلاف بولے ہیں، اشتعال انگیزی پیدا کی ہے، تو دوسری دفعہ آپ کو 3 مہینے تک 15,000 وظیفہ ملے گا۔ اور نمبر 6، تیسری دفعہ خلاف ورزی کرنے پر اگر آپ نے پھر بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے 15,000 لینے کے بعد بھی، تو جب تیسری دفعہ خلاف ورزی کریں گے تو 3 ماہ تک آپ کا وظیفہ معطل کر دیا جائے گا۔ 3 مہینے آپ کو وظیفہ کچھ نہیں ملے گا۔ اور نمبر 7، چوتھی مرتبہ اگر آپ نے خلاف ورزی کی حکومتی قوانین کی تو آپ کا وظیفہ بالکل معطل کر دیا جائے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ 7 چیزیں۔ اس کے بعد 8ویں شرط یہ ہے کہ اگر آپ کا وظیفہ بند ہو گیا، معطل ہو گیا، آپ کو عقل آ گئی ہے کہ یار یہ تو میں نے کام خراب کر لیا اپنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، 3 مہینے تک آپ نے کوئی ایسی خلاف ورزی نہیں کی ہے، شریف بن گئے آپ کی زبان بندی ہو گئی، آپ کچھ نہیں بول رہے، 3 مہینے حکومت دیکھے گی، 3 مہینے تک اگر آپ صحیح لائن پہ آ گئے تو پھر آپ کا وظیفہ دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ یہ 8 شرائط ہوگی۔ اور جو 10ویں ہے نا وہ بڑی زبردست، اور 9ویں اس سے بھی زیادہ۔ نمبر 9 یہ ہے کہ نفرت انگیز تقاریر اور ریاست مخالف سرگرمیوں کی کوئی گنجائش آپ کو حکومت نہیں دے گی۔
آپ حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، اسی طرح نہ کسی سرگرمی میں کسی تنظیم کے ساتھ کوئی احتجاج، کوئی جلوس، آپ پر مکمل پابندی ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کریں گے پھر آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ نمبر 10 یہ ہے کہ آپ جو بھی جمعہ کے اندر بیان کریں گے، عیدین کا خطبہ دیں گے، کوئی بھی آپ بیان کریں گے تو وہ آپ کا ڈیٹا ریکارڈ ہوگا، اور آپ کا یہ ڈیٹا ڈائریکٹ جو ہے وہ سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ میں جائے گا، وہاں پہ جانچ پڑتال ہوگی۔ اگر اس کے اندر کوئی خلاف ورزی نظر آئی تو پھر آپ کا وظیفہ معطل ہو سکتا ہے۔ یہ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 پوری شرائط حکومت کی طرف سے، آپ ان کو فالو کریں گے پھر آپ کو وظیفہ ملے گا۔ اب بتاؤ یہ وظیفہ آپ کو منظور ہے یا منظور نہیں ہے؟ یہ 25,000 لینے ہیں تو ان کو فالو کریں، اگر نہیں تو پھر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی حکومت نے ہر مسجد کی جو ہے وہ ویریفیکیشن کرنا شروع کر دی ہے، ہر مسجد کا ڈیٹا لینا انہوں نے شروع کر دیا ہے، ہر مسجد کے امام کے قوائف لیے جا رہے ہیں، متولی اور محتمم کے قوائف بھی لیے جا رہے ہیں۔ خود میرے پاس بھی آئے ہیں، فون کیا، میں نے کوئی بات نہیں سنی تو خود جو یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے، جو سیکٹری ہے، وہ خود آئے، دروازہ کھٹکا کے انہوں نے ہمارے زبردستی قوائف لیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی دے یا نہ دے، نہیں، زبردستی آپ سے قوائف لیے جا رہے ہیں، اور یہ پورا ڈاٹا جو ہے آپ کا مکمل طور پر سیو ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب یہ ڈیٹا سیو ہو جائے گا تو 2026 میں آپ کی یہ جتنے بھی مساجد ہیں، خاص طور پر اس میں جو جامعہ مسجد ہے جس کے اندر جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، عید کا خطبہ ہوتا ہے، ان کو زیادہ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ائمہ کرام جتنے بھی اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں، ہر ایک نے کمنٹ کر کے اپنی رائے دینی ہے کہ ان شرائط کے ساتھ آپ کو یہ وظیفہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو اوکے، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا ساتھ دینا ہوگا، جو انہوں نے مہم چلائی ہے اس مہم کا حصہ بننا ہوگا، اور ہم نے لکھ کے دینا ہوگا کہ بھئی یہ شرائط تو آج تک ہم نے کسی مسجد والوں کی اتنی سخت شرائط نہیں مانی، نہ کسی مدرسے کے متولی کی شرائط ہم نے نہیں مانی جتنا آپ ہمارے اوپر یہ لاگو کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر یہ شرائط ائمہ مساجد پر کر رہے ہو تو باقی جتنے محکمے ہیں ان کے اوپر بھی کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ائمہ کانٹریکٹ بیس پر ہیں، ان کی کوئی مستقل جاب نہیں ہے کہ بھئی ان کو ہر مہینے وظیفہ ملے گا، پھر ان کی ترقی ہوگی، جناب ان کو جو ہے پینشن ملے گی، جی پی فنڈ ملے گا، کچھ نہیں ہے۔ جب تک امامت کر رہے ہو اتنی دیر تک آپ کو یہ ملے گا، اس کے بعد جب چھٹی تو چھٹی۔ تو یہ وہ 10 شرائط تھیں جو حکومت نے ان کا پورا ڈیٹا نکالا ہے، پوری ان کے جو شرائط بنائی ہیں، ان کو فالو کرنا ہر امام کے ذمہ ہوگا، پھر آپ کو 25,000 ملے گا۔ اب کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ یہ وظیفہ آپ کو قبول ہے یا نہیں ہے۔